چاند کو گہن کیوں لگتا ہے؟ اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ سورج اور چاند کا گہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کا گہن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گہن نہیں لگتا۔ پس جب تم اسے دیکھو یعنی چاند یا سورج کے گہن کو دیکھو تو اللہ کو پکارو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ترین مخلوق میں سے سورج اور جو ہے وہ چاند ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو جو ہے وہ ختم فرما سکتا ہے تو اس سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بیان کردہ کاموں کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ کفار کا یہ نظریہ تھا، آج بھی مختلف لوگوں کے، مختلف ادیان کے توہمات لوگوں کے ہیں کہ جناب کسی کی موت ہو جائے تو یہ چاند گہن یا سورج گہن لگتا ہے، تو اسلام نے اس کی نفی کی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو انہیں گہن لگا دیتا ہے۔ چاند گہن کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ چاند گہن کی نماز مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ چاند گہن کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ تنہا انفرادی طور پر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مرد بھی اپنے انفرادی طور پر پڑھیں اور گھروں پہ خواتین بھی انفرادی طور پر پڑھیں۔ یہ نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا وقت ہے؟ گہن کی نماز یہ ہے کہ جس وقت گہن لگا ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ نماز شروع کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ گہن کا ٹوٹل ڈیوریشن کے ٹائم میں بندہ نماز میں ہی مشغول رہے، یا اگر نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد ذکر و اذکار، تسبیح میں، استغفار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے میں وقت گزارے۔ بہتر یہ ہے کہ شروع ہو تو نماز کی نیت کرے اور ختم ہونے تک جو ہے وہ نماز میں یا ذکر و اذکار و تسبیح میں، استغفار میں مصروف رہے۔ اس نماز میں کیا ایک سے زیادہ رکوع اور سجود کیے جا سکتے ہیں؟ رکوع جس طریقے سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے۔ ایک ہی رکوع ہوگا ایک رکعت کے اندر اور ایک رکعت میں 2 ہی سجدے ہوں گے۔ ہاں، رکوع اور سجدے طویل ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے رہیں، طاق عدد کے اندر 3 کے بجائے 5، 5 کے بجائے 7، 7 کے بجائے 9، 9 کے بجائے جو ہے وہ 12، تو یوں طاق عدد کے اندر آپ بہت دیر تک بھی جو ہے وہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ اس نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ دعا وغیرہ بھی کریں، تو دعا مانگنے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے جس طرح بارش کی طلبی کے لیے ہے یا دیگر اور جگہ پر ہے؟ کوئی بھی دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے درود پاک پڑھیں، جو کہ دعا کے آداب میں سے ہیں کہ اول آخر درود پڑھیں، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر ندامت جو ہے وہ اختیار کریں اور ان اشیاء کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ لمحات جو ہیں سورج گہن یا چاند گہن جب بھی ہو تو عبادت کرتے ہوئے گزاریے، توہمات کا شکار نہ ہوئیے، نماز پڑھیے، صدقہ و خیرات کیجیے، ذکر کیجیے۔ ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس میں استغفار کی کثرت کیجیے اور یہ اوقات عبادت میں گزاریے، استغفار کرتے ہوئے گزاریے۔